کوئی شرعی وجہ، کوئی عقلی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ جہاد کا نام تکلیف دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد مسلمانوں کو دیا تھا کہ جہاد کا نام کفار کو تکلیف دیا کرے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جتنی تکلیف جہاد کے نام سے مسلمانوں کو ہوتی ہے شاید بہت سے کفار کو بھی اتنی نہیں ہوتی۔ جہاد کا ذکر آپ شروع کریں بس، اور مسلمانوں کے چہروں کو بدلتا ہوا دیکھیں۔ جہاد کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال کے حضور کی اونٹنی کا تذکرہ چل رہا ہو تو سبحان اللہ کہتے لوگ فوت ہو رہے ہوتے بالکل، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمے کا ذکر چل رہا ہو اور جس چیز کا بھی ذکر چل رہا ہو بس سبحان اللہ کی آوازیں نہیں تھم رہی ہوتی۔ جیسے ہی آپ جہاد کی بات شروع کر دیں تو سبحان اللہ سوکھ جاتا ہے، بالکل منہ سے باہر ہی نہیں نکلتا، اور آنکھیں ایسے پتھرا جائیں گی بالکل، اور اس طرح دیکھنا شروع کر دیں گے جیسے پتہ نہیں کوئی غلط بات شروع ہو گئی اور ناجائز بات شروع ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو مارا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کو قتل بھی کرایا اور یہ بھی کیا۔ یہ ضد اور چڑ نعوذ باللہ مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے کہ شرمندہ اس بات پر کہ مسلمانوں کو یہ کہہ دیں کہ حضور نے آ کے جو ہے وہ ایک عورت کے بارے میں آ کے کہہ دیا تھا کہ کون اسے قتل کر کے آئے گا، تو شرمندہ ہونے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے نبی کے بارے میں ایسی بات ہو رہی ہے، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے جا کے۔ آپ برقع پہن لیجئے، لوگوں کو منہ نہ دکھائے کریں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان نہیں بدل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے سر آنکھوں پر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ سے اتروا کے کافر کو وہیں قتل کروا دیا۔ اب یہ بات لوگوں کو بتائیں گے کتنی شرم آئے گی، تو آپ شرم کی وجہ سے منہ پہ نقاب رکھ لیا کریں اور لوگوں کو منہ نہ دکھایا کریں، تو پورا منہ سامنے کر کے اور گریبان کا بھی ایک بٹن کھول کے لوگوں کو بتاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک دشمن کو بیت اللہ سے اتروایا بھی نہیں تھا، فرمایا تھا کہ وہیں پر اسے قتل کر دو، بیت اللہ کی دیواریں اس کے خون سے رگوا دی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار دی تھی، کون اس کا حق ادا کرے گا، اور جو ہے وہ صحابہ کرام نے حق پوچھا، کہا اس سے کافروں کو اتنا قتل کیا جائے کہ پیٹ نہ پھیرے اس کو قتل کرنے والا سے۔ فخر کے ساتھ مسلمانوں کو یہ بات بتائیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کافروں قتل کرانے والوں، قتل کر کے آنے والوں کو جنت کی بشارتیں دی۔ فخر سے مسلمانوں کو یہ بات بتائیں، کیوں شرم آتی ہے اس بات میں؟ یہ ہمارے نبی کی سیرت نہیں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں۔ لیکن اصل بات یہی ہے کہ تکلیف چونکہ جہاد سے ہوتی ہے، اس لیے نماز روزے کے ساتھ جہاد کا ذکر دیکھ کے مسلمانوں کو اچھا نہیں لگتا، تو اس وجہ سے وہ بے بنیاد قسم کے اعتراضات اور سوالات کرتے ہیں۔ تو نماز روزے کے ساتھ اگر حج اور زکوٰۃ کو ذکر کیا جا سکتا ہے جو سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہوتے، تو نماز روزے کے ساتھ جہاد کو ذکر بھی کیا جا سکتا ہے جو سارے مسلمانوں پر فرض نہیں ہوتا۔ لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے اس کے ساتھ ذکر کا، اصل وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ جہاد بھی چونکہ فرض ہے، اور فرض کی اعتقادی حیثیت کے اعتبار سے وہ نماز روزے کے بالکل برابر ہے کہ جیسے ان کی فرضیت کا انکار کرنے سے کوئی انسان مسلمان ہی نہیں رہ سکتا، ایسے ہی جہاد کی فرضیت کا انکار کرنے سے بھی کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا۔